میں ساحل صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ عرب کے ٹائم پہ جو غلام تھے نا، میں چھوٹا تھا تو سوچتا ہوتا تھا کہ یہ غلام جب مارکیٹ جاتے ہیں، یہ کام کاج کے لیے نکالے جاتے ہیں، تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ چھوٹا سا بچہ تھا میں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ بانڈیج، یہ سلیوری کہاں کی سلیوری، یہ ہوتی کیسے ہے غلامی؟ مجھے کوئی غلام بنائے گا اور میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا تو میں تو گھر نہیں آؤں گا، مگر یہ سارے غلام واپس اپنی مرضی سے ہی اپنے گھروں میں آتے تھے۔ تو یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب سائیکالوجی پڑھی کہ اصل میں غلامی ذہن کی غلامی ہوتی ہے۔ وہ ڈر کے تھرو وہ زنجیر باندھی جاتی ہے، وہ ڈر کی زنجیر ہوتی ہے کہ جو کروڑوں لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کے تابع کر کے رکھتی ہے، اور وہ کہیں نہیں جاتے، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو 25 کروڑ بندے اگر 25 بندوں کے غلام ہیں تو اس کا تالا ہمیں نظر آتا ہے، قفل پوری طریقے سے عیاں ہے، تو اس کی چابی اور اس کو کھولنے کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر تو یہ قفل توڑنا ہے یا کھولنا ہے، اس کے پیچھے وہی نفسیات کی ٹریننگ ہی ہے، سائیکالوجی کی، کہ کس طریقے سے اس ذہن کے ان ریشوں کو آپ نے ری ٹیون کرنا ہے، ری وائر کرنا ہے۔ تو یہ پریشر اگر ایک دفعہ ہمیں پتہ ہو کہ 25 کروڑ کا 25 بندوں پہ جو پریشر ہے وہ کہاں سے بلڈ کیا جاتا ہے، وہ بٹن کہاں پہ لگے ہوئے ہیں ذہنوں میں، تو وہ ہم پھر 2-3 ادارے مل کے کر سکتے ہیں۔ میڈیا ان میں سے ایک ادارہ ہے، اسکول ایک، ایجوکیشن سسٹم ایک ادارہ ہے، اور مسجد دوسرا، تیسرا ادارہ ہے۔ باقی کوئی زیادہ بڑی ایکویشن نہیں بنتی اس کی۔ تو اگر اس ایکویشن کو ہم کانشیسلی ایک فریم ورک کے تھرو ان تینوں اداروں کو یکجا کر کے ایک منظم کاوش کریں تو یہ 8-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے کام۔ اور 8-10 سال میں اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک ایکیڈیمک ایکویشن ہے کہ 25 کروڑ بندوں کے اندر ہم اگر اس کی سپلٹ لیں تو ٹوٹل 11 شہر بنتے ہیں جہاں سے اصل میں یہ سارا کا سارا کارنامہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑے شہروں کو فالو کرتے ہیں باقی کے سارے قصبے اور گاؤں۔ اور ان بڑے 11 شہروں میں بھی ہمیں 100% پاپولیشن نہیں چاہیے ہوتی، ان کی بھی ایک سپلٹ ہے ہمارے پاس۔ اور ان سٹارٹاس کے اندر جو ٹیکنیکلی موسٹ کرٹیکل سٹارٹا ہے وہ یہ لاجیکل ریزننگ، کرٹیکل تھنکنگ کے تھرو آپ ان کو اپنی غلامی سے نکال سکتے ہیں۔ سو آزادی کا جو اصل میں متضاد ہے وہ قید نہیں ہے، جیلوں میں بیٹھے ہوئے قیدی نہیں اصل میں غلام۔ آزادی کا متضاد اصل میں غلامی ہے، اور غلامی اصل میں ذہن کی غلامی ہوتی۔ سڑکوں پہ پھرنے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہو جاتا، یا جیلوں میں جا کے کوئی انسان غلام نہیں بن جاتا۔ اصل میں ذہن تابع کس نے کر لیا، سوچ تابع کر لی، اور وہ ڈر بٹھا دیا، تو اس ڈر کے مارے وہ واپس اپنے آقا کے زندانوں میں آ جاتے ہیں رات کو۔ حالانکہ کھلے عام پھرتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ کون غلام ہے کون آزاد۔ یہ ذہنوں کے اندر جھانک کے پتہ چلتا ہے کہ کون اصل میں آزاد ہے کون غلام ہے۔ تو یہ اگر ادھر سے غلامی ڈالی جاتی ہے ذہنوں کے تھرو، تو ادھر سے آزادی بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو یہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کو آزاد کر سکیں۔ تو یہ جو 25 کروڑ بندے ہیں، ان کی 2-3 سٹارٹرز ہیں ہمارے پاس۔ 60% تو ہمارا وہ والا لڑکا اور لڑکی ہے کہ جس کو ہم ابھی غلام بنا رہے ہیں پریکٹس کر کر کے، اور وہ بڑوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ رسول ہی کی بات ہوگی، یہی مورالٹی ہوگی، یہی صحیح اور غلط ہے۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ کرنے کا تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی گمراہی پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھیں تو ہمارے ڈرائنگ بورڈز کے اوپر زیادہ بڑے ویریبلز نہیں ہیں، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، مگر سٹرکچرڈ اپروچ، میڈیا کے 3-4 چینلز جن کو پتا ہو کہ ان کی پینیٹریشن ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ والی پروگرامنگ ہو جس میں وہ والے عناصر نمایاں کر کے بتائے جائیں، اور یوتھ کو مسجد بھی ٹرین کر رہی ہو، ٹیلی ویژن بھی ٹرین کر رہا ہو۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پہ نا اس ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میں نے 2001 کی بات ہے شاید، ایک نجی ٹی وی چینل پہ اس دور کی فیصلہ ساز قوتوں نے اسے استعمال کیا سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک کمپین کو۔ 2002 یا 2003 کی بات ہے۔ تو اگر میں آج کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو اس کی بہت عکاسی ہوتی ہے۔ آج وہ ایک گیجٹ جو ہے لوگوں کے اندر سوچ کو تبدیل کرنے کی وجہ ضرور ہے،
لیکن کیا ہم اس کو مثبت استعمال کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس پر سوال ہے، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک خلیل الرحمان قمر، اوریا مقبول جان، ساحل عظیم، اس طرح کے لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں قوم کو ڈائریکشن کے لیے آگے بڑھنا ہے، بالکل اور ہمیں انہیں روزانہ 90 سیکنڈ کا ایک پیغام دینا ہے، بالکل، اور انہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے آگے لانا پڑے گا۔ اور دیکھیں یہ سوچ جو ہے اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آج آپ اس کو اس ہاتھ میں اس کے دماغ اور آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے تو یقین مانیے کہ یہ نتیجہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔ ہاں، فوکس کرنا پڑے گا، آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کا گول کیا ہے، اور میرے نزدیک آج کا گول ہمیں اس قوم کو یہ سبق دینا ہے کہ ریلیجس اسکالر اور پولیٹیکل اسکالر جو ہے دونوں ناکام ہو گئے ہیں، دونوں کے درمیان اس فاصلے کو پاٹنے کا کام کرنا ہے۔ سوسائٹیاں توڑ دینا کامیابی نہیں ہوتی، ناکام لوگوں کو چھوڑ دینا کامیابی کی وجہ نہیں بن سکتی، ان لوگوں کو کامیابی کے سفر میں اپنا ہم سفر بنا لینا کامیابی ہو سکتی ہے۔ سوچ کی تبدیلی اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھال کے مثال بنا کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لڑنا جھگڑنا مسائل کا حل نہیں ہے، ہمیں اختلاف رائے کو سننا، اختلاف رائے کو دلیل کے ساتھ قبول کروانے کے فن سے لوگوں کو بھی آشنا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی یہ سبق دینا ہے کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی ضبط کے ان بندھنوں کو توڑ چکے کہ جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ بیکار ہے، تو ہم بھی اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس روش کو ترک کرنے کی بالکل ترکنے کی کوشش، بالکل ٹھیک بات کی کہ کامیابی جو ہے۔ آریہ صاحب کوئی ایک نظم آپ ندیم ہاشمی صاحب مرحوم کی اگر سنا؟ وہ تو انہیں سے سنے، وہ تو بہت اچھا سناتے ہیں۔ آپ نے بھی آج کلام خلیل الرحمان قمر صاحب سے سنیں، کوئی آج کے نام پہ ڈیڈیکیٹ تو کریں۔ آج جو کچھ سوچ انہوں نے یہاں جس کا آغاز کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، گزارش ہے آپ انہیں سے قوم کو جگانے کے لیے اپنے الفاظ سے آغاز بالکل کرنا چاہیے۔ ایک بات بیفور دیٹ کہ میں کچھ سناؤں، ابھی میں جب بات کروں گا تو یک لہجہ چودھری صاحب تھم جائیں گے اور اوریہ صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے گی۔ آزادی کو ڈیفائن کرنا اس ملک میں اس لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے کا مطلب ہے وہ جھوٹی تاریخ نہ پڑھیں جو ہمیں پڑھائی گئی ہے، صحیح، تو یاد رکھیے آزادی کے جو سمپل معنی ہیں تاریخ نے ثابت کیا، آزادی چھین کر لی جاتی ہے۔ آپ کو آزادی چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی ہے، تو چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی آزادی کی قدر آج تک نہ کسی زیرو نے کی نہ قوم نے کی۔ آزادی کا شعور جب جاگا ہے، جس کو آزادی بولتے ہیں، وہ آج کے دنوں میں جاگا ہے، جب پتہ چلا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، اور آزادی کیا ہوتی ہے۔ اگر اس پرٹیکولر ٹائم سے ہم نکل گئے اور ہم نے سچ مچ وہ گول اچیو کر لیا جس کا نام آزادی ہے، تو ہم بحیثیت قوم بچ جائیں گے، ورنہ میرے پاس کوئی تصور نہیں اس بات کا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک ہوپ ہے جو میرے پاس پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں تھی، جو 2-2.5 مہینے پہلے آئی۔ اب اس ہوپ کا میرا یقین بننے میں کتنا وقت لگتا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ اس موقع پر کوئی کلام سنا اس دیجیے۔ امید کے نام کچھ سنا دیں۔ جی جی، اور یہ یقیناً آپ 2-2.5 مہینے پہلے جو آپ نے کنسیو کیا ہوگا، جی جی بالکل، ہمیں کم از کم اس سے روشنی ضرور ڈالنا جی ہے۔ جی، آپ ایک آدھ بات اور کر لیجیے اور میں ٹھیک سے یاد کر لوں اس کو، ٹھیک وہ بڑی ضروری نظم ہے۔ صحیح بات۔ تب تک آریہ صاحب میری اتنی دیر میں گزارش آپ ہے سنا آپ دیں سے عدیل ہاشمی صاحب کی نظم سنا دیجیے۔ جی، میں کون سے بہت اچھا سناتے ہیں۔ چلیے میں سنانے جا رہا ہوں جی، آ جائیے۔ چلے خلیل صاحب۔ دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں۔ واہ واہ اللہ، واہ جی واہ، دلوں کو درد کرنے میں دلوں کو درد کرنے میں دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں، یہاں بس کر اجڑنے میں واہ
76 سال वाह लगते वाह हैं। वाह 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 क्या खूब कहना है। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी, वाह वाह 76 साल पहले भी गुलामी से गुलामी सी गुलामी थी, नए जिंदान सजने में 76 साल 76 76 साल साल लगते हैं। हैं। वाह वाह वाह। सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, वाह सरों से मेरी औरत के दुपट्टे खींचने वालों, तुम्हारा खौफ बढ़ने में 76 साल लगते हैं। वाह जी। 76 साल। साहिल साहब, कौन सी नज्म का आप मैंने जिक्र करें? गजल आपकी आप सुनाइएगा हाशमी साहब की, वो जो खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस ज़मीं पे अज़ाब आए तो है कम। मैंने कहा आप ही सुनाए तो अच्छा लगता है। मैं सुना देता हूँ, मगर वो जी मैं सुनाता हूँ, जरूर जरूर। और को सुना दें वो गजल है। जो आपको उनकी पसंद है। जी नहीं, इस मौके पे और क्या, ये ठीक जरूरी है ठीक कि ये झटका दिया जाए कौम को। गजल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, हाँ, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस जमीन पे अजाब आए तो है कम। अल्लाह। वाह। सर पर हर एक शख्स के सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, हाँ, सर पर हर एक हर एक शख्स के शख्स एक एक आफताब, हर रोज मिसले रोजे हिसाब आए तो है कम, वाह वाह हर रोज लोग बन के कबूतर हयात पाएं, वाह, हर रोज लोग बन के कबूतर हयात पाएं, हर रोज उनके सर पे उकाब आए तो है कम, वाह 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 वाह। दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, वाह, दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे खारे नर्म नर्म से, से, नेजा भी कोई तेरे तेरे गुलाब आए गुलाब तो आए है कम, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, वाह, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, या जिब्राइल लेके किताब किताब आए आए तो है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुभान जिब्राइल लेके किताब वो आए। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब का एक जुमला मुझे याद आता है। फरमाते हैं, क्या पता क़यामत आ गई हो और हम दोज़ख में रह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इकबाल ने इस कैफियत में बहुत खौफनाक बात की है। वो कहता है, ज़मन भर सूफ़ी और मुल्ला सलाम है, कि मैं अपने सूफ़ी और मुल्ला को सलाम करता हूँ कि पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा, कि मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। भले तावील शान और हैरत अंदाज़, लेकिन अजीब व गरीब तावील करते हैं कि हैरान रह जाते हैं। कौन? खुदाओ जिब्राइलो मुस्तफ़ा। खुदा भी हैरान है, ये क्या तावील करते हैं, जिब्रील भी हैरान है, ये क्या, और मुस्तफ़ा भी हैरान है। चौधरी साहब, ये आपने साहिल साहब को सुना है, आपने औरिया साहब को सुना है, आपने खलील साहब के 76 साल सुने हैं। ये बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी लम्हात हैं। आप कैसे इसका खुलासा करते हैं और क्या पैगाम देते हैं प्लेटफॉर्म से जो आज यहाँ पर गुफ्तगू हुई है सुनने वालों को? मायूस नहीं होना चाहिए, कामयाबी की उम्मीद रखनी चाहिए, हिम्मत आपके साथ होनी चाहिए, कदम बढ़ाने की ताकत होनी चाहिए, इरादे मुसम्मम होने चाहिए। कामयाबी दूर नहीं है, कोई नाकामी की उम्मीद नहीं है इंशाअल्लाह, मगर ज़रूरत है उन लोगों की, उन चेहरों की जो आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी। इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी, ज़रूर चूमेगी। साहिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, औरिया साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, और खलीलुर रहमान कमर साहब आपने 76 साल पेश किए, बहुत आपका बहुत भी शुक्रिया बहुत उसका। बहुत शुक्रिया। साल तो किसी और ने हमें पेश किया। बल्कि हम उसके सामने पेश हैं। पेश है, सही अब तो बात पेश है है। सामने, हमारी तो पेश ही लगी हुई है। और इसी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, इसी उम्मीद के साथ, चूँकि चौधरी साहब ने उम्मीद का भी जिक्र किया है, ताकत का भी जिक्र किया है, और हौसले का भी जिक्र किया है, और चेहरों का भी जिक्र किया है, हम इस उम्मीद के साथ अपने देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं कि हम 77वें साल में जब होंगे तो अल्लाह ताला हमें ये ताकत भी अता करेगा, हमें क़ुव्वत भी अता करेगा, और हम आइंदा बरस की जो ईद है उसको वाक़ईतन हकीकी अंदाज में एक ईद के तौर बनाएंगे, और हम उस 77वें बरस में आने वाले 77 बरसों का अच्छा सामान ज़रूर करेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको वो आज़ादी मिले जिसके लिए कोशिश
ہمیں کرنی تھی ہم نے کی، اور آج جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. بشریٰ بالکل بہت جی بہت جی، شکریہ بہت بہت تمام شکریہ لوگوں کا. عید کا سماں میں ہمارے ساتھ مل جل کر عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے عید کا سماں بانٹا، ڈھیروں خوشیاں اور ڈھیروں میٹھی میٹھی باتیں کی. ڈھیروں خوشیاں آپ کو بھی مبارک ہو، اور اسی طرح دیکھتے رہے، ہمیں پیار کرتے رہے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پیار دینے کے لیے، ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے. اور عید کا سماں سے آپ سب کو ایک دم پھر سے عید مبارک.